اور ایک افسوسناک خبر یہ ہے کہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد مجیب اشرف صاحب، اتفاق سے نام دونوں کا ایک ہی ہے، وہ اشرف ہے، میں علی ہوں، محمد مجیب علی ہوں، وہ محمد مجیب اشرف ہے۔ ایک بزرگ عالم دین تھے، حضور مفتی اعظم کے خلیفہ تھے، اور زندگی بھر انہوں نے دین و سنیت کی خدمت کی۔ حیدرآباد میں بھی اکثر آتے تھے، یہاں بھی دورے ہوئے، اور گجرات، احمد آباد وغیرہ وغیرہ میں بھی کافی دورے آپ کے ہو چکے ہیں۔ تو بہرحال آپ کا وصال ہو گیا، کل انتقال ہو گیا۔ ناگپور میں آپ کا مکان تھا، وہیں پر انتقال ہوا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین یا رب العالمین والحمد للہ رب العالمین۔ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پوری دنیا سنیت حضرت اشرف الفقہاء مفتی مجیب اشرف صاحب خلیفہ مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے وصال کی خبر سے غم و اندوہ میں ڈوب گئی۔ حضرت اشرف الفقہاء اہل سنت کے ان اکابرین میں سے تھے جن کی خدمات کو آب زر سے لکھا جائے گا۔ وہ ایک عظیم اور باوقار عالم دین، جامعہ امجدیہ ناگپور کے قیام سے لے کر آج تک اس کے سرپرست رہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد مدارس کے قیام میں ان کا بہت اہم کردار تھا۔ انہوں نے اپنے خطبات اور بیعت و ارشاد کے ذریعے عوام اہل سنت کی نمایاں خدمات انجام دیں۔ وہ ایک متوازن الفکر اور دوراندیش بزرگ تھے۔ سیدی مفتی اعظم ہند علیہ الرحمہ کے ساتھ متعدد تبلیغی دوروں میں ان کا ساتھ رہا۔ افسوس کہ آج وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ خدا ان کے مراتب کو بلند فرمائے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے پسماندگان نیز جملہ ارادت مندوں کو صبر جمیل سے نوازے۔ آمین بجاہ حبیب ہی سید المرسلین۔ شریک غم محمد قمر الزما خان اعظمی، مانچسٹر، انگلینڈ۔ کریم سگے مدینہ محمد الیاس عطار قادری رضوی عفیانو کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے یہ افسوسناک خبر ملی کہ الحاج تنویر اشرف صاحب اور الحاج تحسین اشرف صاحب کے والد محترم مشہور عالم دین مفتی اعظم مہاراشٹر اشرف الفقہاء خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف رضوی صاحب کچھ عرصہ علیر رہنے کے بعد 15 ذوالحجۃ الحرام 1441 ہجری کو 85 سال کی عمر میں ناگپور شریف ہند کے اندر انتقال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں تمام سوگواروں سے تعزیت کرتا ہوں اور صبر و ہمت سے کام لینے کی تلقین۔ یا رب المصطفیٰ جل جلالہ و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف رضوی صاحب کو غریق رحمت فرما۔ یا اللہ ان کے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ان کی قبر خوابگاہ بہشت بنے، جنت کے پھولوں سے ٹکے، رحمت کی بارشیں ہوں الہ العالمین۔ ان کی قبر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تا حشر جگمگاتی رہے۔ مولا کریم انہیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ میرے پاس جو کوئی ٹوٹے پھوٹے اعمال ہیں اپنے کرم کے شایع نشان ان کا اجر عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا اجر و ثواب جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت علامہ مولانا مفتی مجیب اشرف رضوی صاحب سمیت ساری امت کو عطا فرما۔ مولا کریم تمام سوگواروں کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین
بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، تعزیت کرنا حضور اشرف الفقہا حضرت علامہ مفتی مجیب اشرف صاحب علیہ رحمۃ الرضوان کی وصال کی اطلاع یقیناً غلامان رسول کے لیے ایک اندوہناک خبر ہے۔ آپ کی وصال کی اطلاع سے پوری دنیا میں بسنے والے غلامان رسول اور خاص طور پر وابستگان سلسلے رضویہ بے پناہ غمگین ہے، اس لیے کہ حضرت علامہ اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب علیہ رحمۃ الرضوان پوری دنیا میں گھوم کر رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ لوگوں کے سینوں میں روشن کیا، اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ الرضوان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تعویذات کے ذریعے، اوراد و وظائف کے ذریعے نہ جانے کتنے پریشان حال اور غمگین مسلمانوں کا انہوں نے علاج کیا۔ علم کے اعتبار سے ان کا بڑا کارنامہ ہے، خطاب کے اعتبار سے ان کا بڑا کارنامہ ہے، روحانی تربیت کے اعتبار سے بڑا کارنامہ ہے، اور دعوت و تبلیغ کے ساتھ ساتھ روحانی علاج کے ذریعے بھی انہوں نے پوری دنیا کے اندر بہت کام کیا۔ آج بھی بہت سارے شہر ایسے ہیں جہاں پر سنیت کی بنیاد کو مضبوط کرنے میں حضور اشرف الفقہا علیہ رحمۃ الرضوان کا کلیدی رول رہا ہے۔ یقیناً سورت کی سرزمین ایک زمانے کے اندر یہی تصور کی جاتی کہ اس سرزمین کے اوپر صرف اور صرف وہابیت اور دیوبندیت موجود ہے، لیکن حضور اشرف الفقہا نے سورت کی سرزمین پر وہ محنت و مشقت کی کہ چند لوگوں کے دلوں میں سنیت کی محبت اور آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عقائد حقہ کی محبت اس طرح بسا دی کہ بعد میں ان کی آنے والی نسلوں نے کام کیا اور سنیت کے فروغ کے اندر محنت و مشقت کی، اور آج بھی لاکھوں ایسے غلامان رسول ملیں گے جو حضور اشرف الفقہا کے دامن سے وابستگی کے بعد مسلک اعلیٰ حضرت کے کام کرتے ہوئے دکھائی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور اشرف الفقہا کی مزار اقدس پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ کروٹ کروٹ ان کو جنت کے جلوے نصیب فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار رحمت میں انہیں جگہ نصیب فرمائے۔ یقیناً قرب قیامت کی علامت میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور اس سے مراد علماء ہیں۔ یقیناً آہستہ آہستہ کر کے وہ علماء جو نشان مسلک اعلیٰ حضرت کہلاتے ہیں وہ اب اس دنیا سے ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ موجودہ جو اس قسم کے علماء ہیں، جو باعمل بھی ہیں، پیشہ ور بھی نہیں، اور دین و سنیت کا درد اپنے سینے کے اندر رکھتے ہیں، ان کے قرب سے استفادہ کر کے جتنا علم ان سے حاصل کر سکتے ہوں ان سے حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ پسماندگان حضور اشرف الفقہا کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور خاص طور پر وابستگان حضور اشرف الفقہا کو، بلکہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور پروردگار جل جلالہ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدق و طفیل ان کے اعمال خیر کی جزا اپنی شان کے مطابق انہیں دونوں جہاں میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عالم اسلام کے ایک بڑے جید اور بڑے قابل متقی اور پرہیزگار عالم دین اشرف الفقہا حضرت مفتی مجیب اشرف رضوی ناگپوری رحمۃ اللہ علیہ انڈیا میں وصال فرما گئے۔ اللہ تعالی حضرت کو اپنے جوار رحمت میں وسیع جگہ عطا فرمائے۔ بہت سارے ملکوں میں حضرت کا فیضان ہے، بہت سارے لوگ آپ کے تربیت یافتہ ہیں، شاگردوں کی عقیدت مندوں کی تعداد بہت بڑی ہے، بے شمار آپ نے مدارس قائم فرمائے۔ مجھے بھی حضرت صاحب سے نیاز مندی کا شرف حاصل رہا، بریلی شریف میں بھی، مکہ مکرمہ میں بھی، مدینہ طیبہ میں بھی،
مینا میں بھی اور عرفات میں بھی۔ میں نے انہیں بڑے قریب سے دیکھا اور میں نے انہیں سنت اور شریعت پر سختی سے عمل کرتا ہوا پایا۔ اپنے مزاج کے لحاظ سے انتہائی شفیق تھے، نرم تھے، لیکن شریعت پر عمل کرنے کے حوالے سے ان کی طبیعت میں بڑی سختی تھی۔ کل صبح ان کا وصال ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان بزرگوں کے نقوش قدم کو سمجھنے کی اور اس پر چلنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ 3 سال مسلسل حج میں میری ان کے ساتھ رفاقت رہی۔ میں ان کی خدمت میں حاضری دیتا، ان سے بہت کچھ سیکھتا، بہت ساری چیزیں جو ذہن میں ہوتی وہ ان کے سامنے رکھتا، اور وہ بڑی میرے ساتھ محبت کا اظہار کرتے۔ فون پر بھی بڑا مسلسل رابطہ رہتا۔ کل جب خبر ملی تو دل کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ضرورت جتنی بڑھ رہی ہے صبح دوراں کی، اندھیرا اور گہرا ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہندوستان میں رہ کر مسلمانوں کی قیادت کرنا، ان کو سنت اور شریعت پر صرف تبلیغ نہ کرنا بلکہ عمل کر کے دکھانا، یہ ان لوگوں کا بہت بڑا کام ہے۔ اور میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں نے انہیں قریب سے دیکھا۔ انہوں نے 30 کے قریب حج فرمائے، اور میں نے ان کی بڑی دلچسپی دیکھی اللہ کے گھر سے اور رسول اللہ کے در سے، بڑی دلچسپی۔ مجھے یاد ہے کہ میں مدینہ شریف میں تھا تو میں نے فون کیا حج کے موقع پر، چونکہ مسلسل 2 سال ملاقات رہی تو تیسرے سال میں نے فون کیا تو فرمانے لگے میں سوچ ہی رہا تھا کہ ان کا فون ابھی تک کیوں نہیں آیا، اور سوچ رہا تھا کہ مجھے ہی کہیں سے نمبر مل جائے تو میں ان سے بات کروں۔ تو آپ تشریف لے آئیے۔ میں اپنے کچھ احباب کے ساتھ مدینہ شریف میں ان کے ہوٹل میں ان سے ملاقات کرنے گیا تو بوڑھے جوان سبھی سو رہے تھے، لیکن وہ بڑھاپے میں، ان کی عمر 80 سال سے زیادہ تھی، تو بڑھاپے میں بھی میں نے دیکھا کہ قرآن مجید کھلا ہوا ہے اور بڑی خوبصورت آواز میں اللہ کی کتاب کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ گواہیاں ان کے حق میں قبول فرمائے، اور اللہ کریم ان کو اپنی بارگاہ سے بہترین صلہ عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مجھے ابھی حضور اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب رحمہ اللہ کے وصال پاک کی خبر ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں دلی طور پر حضرت کے تمام مریدین اور خلفاء اور اہل خانہ سے دلی تعزیت کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے اشرف الفقہا مفتی مجیب اشرف صاحب رحمہ اللہ کو علم میں بھی گہرائی اور درک عطا فرمائی تھی اور اعلیٰ اخلاق عطا فرمائی تھی۔ میری ملاقات آپ سے ساؤتھ افریقہ جوہنسبرگ میں ہوئی، اور حضرت سے یہ پہلی ملاقات میری تھی۔ انتہائی شفیق، انتہائی مہربان شخصیت، اور آپ سے ملاقات کر کے اخکر کو ایک قلبی تسکین حاصل ہوئی۔ بڑی مہربانی آپ فرماتے تھے اپنے اصاغر پر، اور آپ سرکار مفتی اعظم رحمہ اللہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو فقہ میں اور دینی علوم میں بڑی دسترس عطا فرمائی تھی۔ کئی مدارس کے آپ بانی ہیں، اور کئی تلامذہ کے آپ استاذ ہیں، اور کئی متلاشان حق کے آپ مرشد کامل ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے فیضان سے تمام مریدین، تمام اہل سنت کو متمتع فرمائے۔ اللہم توفنا مع المسلمین والحقنا بالصالحین۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالا میری سرکاروں کے۔ احباب اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مجھ حقیر فقیر و سراپا تقصیر محمد فاروق خان رضوی عفیہ عنہ کو یہ اطلاع دیتے ہوئے نہایت ہی رنج و علم ہو رہا ہے کہ آج مورخہ 15 ذی الحجہ 1441 ہجری بمطابق 6 اگست 2020 عیسوی بروز جمعرات کو خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضور اشرف العلماء حضرت العلام المفتی الشاہ محمد مجیب اشرف رضوی صاحب قبلہ مفتی اعظم مہاراشٹر اس دنیا فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ افسوس کہ آج دنیا اہل سنت و جماعت کا یہ ایک عظیم درخشندہ ستارہ غروب ہو گیا، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور اشرف العلماء، علماء سلف و قابلین اہل سنت کی ایک عظیم یادگار تھے۔ حضرت کی دینی و ملی خدمات سے ہندوستانی نہیں بلکہ اکثر بیرون ممالک بھی
مستفید ہوتے رہے ہیں۔ حضرت کی متعدد دینی خدمات میں سے ایک عظیم کارنامہ سرزمین تاج الاولیاء یعنی شہر ناگپور میں اہل سنت و جماعت کی ایک عظیم درسگاہ الجامعۃ الرضویہ دارالعلوم امجدیہ کا قیام ہے۔ بذریعہ ادارہ حاضہ حضور اشرف العلماء نے کئی قابل مفتیان اکرام، جید علماء، فضلاء، حفاظ و خطبہ اہل سنت و جماعت کو عطا فرمائے ہیں۔ فی الوقت موصوف اس قلعہ علمی کے محتمیم اعلیٰ تھے حضور اشرف العلماء علیہ رحمہ۔ مسند افتاء کے قابل مسند نشین ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عظیم مدرس، مفسر قرآن، شارح حدیث، مناظر، خطیب و مصنف بھی تھے۔ نیز آپ ہند و بیرون ہند کے کئی دینی اداروں، تنظیموں و سنی تحریکوں کے بانی و سرپرست اعلیٰ بھی تھے۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صاحب الاولاق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل حضرت کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کے اہل خانہ و اولاد امجاد کے ساتھ ساتھ ہم تمامی معتقدین کو صبر جمیل و اجر جزیل عطا فرمائے۔